الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. محترم دینی بہنوں اور پیارے بھائیوں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے دین پسند کیا ہے. جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہی اللہ نے بندوں اور بندیوں کو دیا ہے، اور سارے بندوں اور بندیوں میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارے نبی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہیں. اس لیے نبیوں کو، پیغمبروں کو جو امت کی طرف بھیجا اور ہر نبی کو امت کے لیے نمونہ قرار دیا، ان کو بھی دین اور دین کی محنت دے کر بھیجا. اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے بتایا ہے کہ جانور اور انسان ان دونوں میں اگر کوئی چیز تمیز کرنے والی ہے تو وہ صرف دینی زندگی ہے. کپڑے لتے، مکان، کھانا، گھومنا پھرنا، دنیا دیکھنا، یہ سب جانوروں میں ہے. میں امریکہ میں مسجد میں بیٹھا تھا، ایک ساتھی آیا، بہت اچھا وقت لگاتا ہے. کہنے لگا مول صاحب میری ٹیکسی میں بیٹھا. اس کی ٹیکسی بہت قیمتی گاڑی جو وہاں کی لیموزین کہلاتی ہے، وہ ٹیکسی میں چلاتا تھا. پکڑ گئے اس کے جی خوش کرنے کے لیے. تھوڑی دور چلے، ایک گاڑی میں اوورٹیک کیا، آگے نکلی وہ بھی وہی تھی لیموزین. دیکھا تو وہ جو چلانے والی تھی عورت تھی. میں نے پوچھا، میں نے کہ اس کے برابر کی سیٹ پر کون بیٹھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا جو کتا اس نے پالا ہے وہ بیٹھا. اچھا، لیموزین میں کتا بھی بیٹھتا ہے؟ تو اچھی گاڑیاں، اچھے فرنیچر، اچھے بنگلے، اچھے کپڑے، اچھے زیور. کتوں کو تو وہ سوٹ پہناتے ہیں انگلینڈ والے جو صبح کو واکنگ کے لیے نکلتے ہیں. سردیوں کے کپڑے الگ، گرمیوں کے کپڑے الگ، ان کے رہنے کی جگہ الگ. یہ جتنی چیزیں یہ تو جانوروں کے پاس بھی ہے. اور جانوروں کے لیے کوئی دین، کوئی شریعت، حلال حرام، جائز ناجائز نہیں. جانور تو جس دن سے مادہ کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، جون سی گلی، جون سا نر، جون سے مادہ، جس کو کاٹے، جس کا چھینے، جہاں گھسے، جہاں دے، اس پر کوئی پابندی نہیں. لیکن مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. بندے بندیوں سے اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت ہے. اس لیے اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میری سب سے زیادہ پسندیدہ چیز وہ دین ہے میرا، وہ آج میں نے تمہارے لیے مکمل کر دیا. عرفات کے میدان میں آ کے نازل ہوئی تھی. اور حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام دونوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا تھا اور وصیت کی تھی، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے. جینا بھی تمہیں دین پر ہے اور مرنا بھی تمہیں دین پر ہے. تو اصل ہمیں جو میراث ملی ہے، جیسے لوگ مرتے ہیں تو میراث ہوتی ہے نا، مکانوں کی، زمینوں کی، کاروبار کی، پیسوں کی اور چیزوں کی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا نور، سراپا رحمت، وہ ہمیں میراث میں دین اور دین کی محنت دے کر گئے. اب میراث پانے والے دونوں طرح کے ہوتے ہیں. بعض
وہ بھی قرآن نے حدیث نے واقعات ان کے بیان کیے ہیں، جن کو ماں باپ کی میراث کی بڑی دولتیں ملی، عہدے بھی، حکومتیں بھی، اور کیا کچھ ملا، لیکن آوارگی کی زندگی تھی، شریعت تھی، نہ سنت تھی، اللہ کا خوف تھا، نہ مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی خیال تھا، بس کھا لو پی لو چل لو، مر مرا کے مٹی کے ڈھیر ہو جاؤ۔ ان کا جو انجام ہوا وہ بھی قرآن نے بیان کیا، اور جنہوں نے اپنی خواہشات پر قابو اور کنٹرول کیا، ہر وقت نظر اللہ کی ذات پر رہی کہ وہ ناراض نہ ہو، میری کسی بات سے، میری کسی نظر سے، میری چال چلن سے، میرے کھانے کمانے سے، میرے پہننے اوڑھنے سے، میرے رات کے اندھیرے دن کے اجالے سے اللہ ناراض نہ ہو۔ جنہوں نے یہ فکر کیا اور اس زندگی کے بتلانے والے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ساتھ دیا، جیسے مدینے کے انصار نے حضور کا ساتھ دیا، اللہ پاک نے ان کی دنیا اور آخرت کیسی بنائی۔ یہ مدینے والے ایسے تھے کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف نہیں لائے تھے، آپ نے ہجرت نہیں کی تھی، مردار کھاتے تھے، آپس میں لڑتے تھے، اور کتنا خون، کتنی جانیں تباہ ہو گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں صلاح کے لیے اور آپس میں ان کی زندگی اچھی بنے اس کے لیے کپڑے، زمینیں، مکان، پیسے یہ تقسیم نہیں کیے۔ ان کو سب سے پہلی جو چیز مدینے والوں کو دی، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، فرمایا کہ جس بندے اور بندی نے اپنا اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح کر لیا، اللہ ہی کو مانا اور ایسا مانا جیسا وہ ہے، اللہ کا غیر کوئی بھی ہو، بادشاہ، حکومت، دولت، باپ بیٹے، جبریل، میکائیل، کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے کسی کے ہاتھ میں نفع نہ نقصان، عزت نہ ذلت، بنانی نہ بگاڑی، اللہ ہی کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ جب وہ راضی ہوتا ہے تو راضی ہو کر کے بھی دیتا ہے، اور دنیا تو ناراضگی کے ساتھ بھی دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ومن لا یحب، دنیا طرح طرح کے فرنیچر، بنگلے، مکان، دولتوں کا ڈھیر، یہ تو اللہ پاک دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن دین اللہ پاک اپنے چہیتوں ہی کو دیتا ہے، اور دیتا جب ہے جب بندوں میں اور بندیوں میں طلب ہو کہ ہمیں دین سیکھنا ہے، ہمیں دین پر چلنا ہے، ہمیں دینی زندگی جینی ہے۔ اب یہ تمہارا موبائل ہے، گھر گھر میں جو کام کرنے والیاں آتی ہیں پوتو مارتی ہے، ان کے پاس بھی موبائل، ان کے گھروں میں بھی ٹی وی، لیکن اللہ اکبر، جب اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو اپنے پر کنٹرول اور قابو کرے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے۔ امریکہ میں ایک مرتبہ میں ایک مکان میں بیان کر رہا تھا مستورات، دوسرے دن پھر بیان کر میں کہا بھائی یہاں کل تو کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں مولوی صاحب ہم 6 بھائی ہیں، ہمارے 6 کے مکان ایک لائن میں، اور جس گھر میں آپ جائیں گے فضائل اعمال، فضائل صدقات، حزب الاعظم، قرآن شریف آپ کو سب بھائیوں کے گھروں میں ملے۔ پھر اس ساتھی نے عجیب بات سنائی مجھے فون کی کہ میری بیوی کی ایک سہیلی ہے، فاصلے پر رہتی ہے، روزانہ آنا جانا مشکل ہے، لیکن اللہ کا کرنا کہ ہمارے شہر کا فون جو ہے لوکل فون وہ فری ہے، پبلک جتنا چاہے فون کرے حکومت کی طرف سے۔ تو میری بیوی نے، اس کی سہیلی نے اس سے فائدہ اٹھایا، روزانہ 1 گھنٹہ
وہ اپنے یہاں ریسیور اٹھاتی ہے، فون لیتی ہے اور وہ قرآن پڑھتی ہے، یہاں میری بیوی سنتی ہے. پھر 1 گھنٹہ میری بیوی قرآن پڑھتی ہے اور وہ سنتی ہے. میں حیران رہ گیا، میں نے تو سر پکڑ لیا کہ یا اللہ، ہمارے گھروں میں فون کا استعمال کتنی بے حیائی، بے دینی، بد دینی. اب پھر ماں باپ روتے ہیں لڑکے نے کیا، لڑکی نے کیا. وہ اور امریکہ میں جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ جہاں بے حیائی، بے دینی، بد دینی، جب یہ دعوت کی محنت وہاں پہنچی تو وہاں عورتوں کے ذریعے قرآن زندہ ہو رہا ہے فون کے راستے. ہمارے گھروں میں محنت نہیں ہے، ماحول نہیں ہے، ماں باپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں کیا ہو رہا ہے، بیٹا کس سے مل رہا ہے، بیٹی کس سے بات کر رہی ہے. اسی لیے کہا کہ سب سے زیادہ سمجھدار وہ ہے جو اپنے پر قابو پائے، اپنے پر کنٹرول کرے، اور یہ سارا یہی ذرا رہ جائے گا. مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے عمل کرے. اسی لیے کہا کہ یہاں دنیا میں عمل ہے، بدلہ نہیں ہے. آخرت میں بدلہ ہے، عمل نہیں ہے. اب بدلہ کیسا ہے کہ جیسا عمل کیا ہوگا. اسی لیے اللہ نے موت اور زندگی 2 نظام بنائے ہیں. ساری دنیا کے سارے انسانوں، مردوں عورتوں کے دنیا میں آنے کا راستہ بھی ماں باپ، اور دنیا سے جانے کا راستہ سب کا ایک موت. یہ آنا اور جانے کا ایک راستہ مقرر ہے. اب یہ دونوں کے بیچ میں جو تھوڑا سا وقت ہے اس کا نام زندگی ہے. یہ زندگی کیسے گزاری، راتیں، دن، ہفتے، مہینے، سال، عمل کیسے کیے، اچھے کیے، برے کیے، آنکھوں کے سامنے بھی آ جائیں گے، اور اسی کے اعتبار سے اللہ بدلا دیں گے. اس لیے دین کا جو ترجمہ ہے وہ بدلا ہے کہ دین تمہیں جو دیا ہے وہ بدلے کے لیے، کہ تم جو کچھ کرو گے اس کا تمہیں بدلہ ملے گا. اور یہ ہم سب جانتے ہیں، بچے بچے جانتے ہیں کہ بھئی چنے بو گے تو چنے کاٹو گے، گیہوں بو گے تو گیہوں کاٹو گے، تربوز کی بیلیں لگاؤ گے تربوز آئیں گے، تربوز کی بیل پر کبھی بھی آم نہیں آئے گا، اور آم کے درخت پر کبھی تربوز نہیں رکھے گا. اسی طرح اچھے عملوں پر اچھا بدلہ ملے گا جس کا نام جنت ہے. اور جنت کی جو خبریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، اللہ اکبر. اس لیے صحابہ نے تو اپنا معاملہ اللہ سے ایسا صحیح کر لیا تھا کہ جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے. جتنی باتوں کی خبر دی اللہ نے، اور جتنی غیب کی باتوں کی خبر دی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، آنکھوں دیکھی سے زیادہ یقین ان کو اس پر تھا. ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی آئے محلے سے، کہنے لگے ابو درداء تمہارا مکان جل گیا، بڑی زور کی آگ لگی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر وہیں مسجد میں بیٹھے بیٹھے کہا کہ میرے مکان کو نہیں لگی. دوسرے آئے، میں دیکھ کے آیا مکان نہیں، میرا مکان نہیں جلا. تیسرے آئے، انہوں نے یہ خبر دی. چوتھے بھی صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ ابو درداء دیکھ کے آیا، آگ لگ رہی تھی لائن کی لائن، لیکن جب آگ تمہارے گھر کے پاس آئی تو وہ بجھ گئی. فرمایا میں نے تو پہلے کہا تھا میرے گھر کو آگ نہیں لگی، تم تو یہاں بیٹھے ہو، ہم وہاں سے دیکھ کر آئے. میرا یہ ایمان ہے کہ تم نے تو 3 آدمیوں نے ایک آدمی کی 2 آنکھیں 6 آنکھوں نے دیکھا، یہ تو تمہاری نظر ہے. لیکن میرے پاس آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر ہے کہ جس نے صبح کو یہ دعا پڑھ لی شام تک، اور جس سے شام کو میں نے تو دعا پڑھ لی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم. یہ پوری دعا ہے. تو اب یہ بتاؤ تمہیں نبی کی خبر کو سچا مانوں یا تمہاری نظر کو سچا مانوں؟ تم نے تو 3 آدمیوں نے دیکھا ہے،
میرا ایمان تو یہ ہے کہ ساری دنیا کے جتنے مرد عورت اور جتنی آنکھیں، ہر ایک کی 2 کروڑوں اربوں آنکھیں، وہ سب دھوکہ کھا سکتی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اس کو ایمان کہتے ہیں میری محترم دینی بہنوں۔ اللہ کی ہر بات کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہر ارشاد۔ آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہے، اس لیے جو عمل بگاڑتے ہیں نا، ان کو سمجھانے کے لیے قرآن نے بہت اچھی مثال دی ہے کہ کوئی مرد یا کوئی عورت بالکل ریتیلے میدان میں ہو، 10 20 50 فیٹ تک ریت ہی ریت، اس ریت پر جیسے سورج کی کرنیں پڑتی ہے تو ریت چمکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یحسبہ الظمآن ماء، اس چمکتے ریت کو پیاسی عورت یا پیاسا مرد سمجھتا ہے کہ میری پیاس بجھنے کا سامان ہے۔ وہ ریت ایسا چمکتا ہے جیسے پانی لہریں لے رہا ہو اور چشمہ بہ رہا ہو۔ کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، جنگل ہے، بیابان ہے، ریتیلا میدان ہے، اوپر سے سورج کی گرمی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، حلق میں کانٹے گھر رہے ہیں، ہونٹوں پہ پکڑی ہے، پیاس بڑھ رہی ہے۔ جس کو پانی سمجھا تھا وہاں جب پہنچے تو قرآن کہتا ہے حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، تھک کر پک کر چور چور ہو کر جب وہاں پہنچے، جو پانی تھا نہیں وہ تو ریت تھا۔ جیسے ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے لندن کا پانی دکھتا ہے نا، باردولی میں تو بہت ہے، لندن، افریقہ، انگلینڈ، امریکہ، کویت، دبئی، قطر، یہ چمکتا ریت، وہاں جائیں گے تو یوں ہو جائے گا، وہاں گئے تو جھگڑے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، میرے پاس ایک مرتبہ بہت سال ہو گئے، یاد نہیں آیا، شاید انگلینڈ ہی کا قصہ ہے۔ ایک مولوی صاحب آئے میرے پاس، کہنے لگے کہ لڑکی والوں نے بلایا تھا، یہاں آیا اور نکاح بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، اب کچھ انبن ہوئی تو میرے پر اتنی پابندی ہے کہ اس پورے ایریے میں نہیں آ سکتا، بیوی اور بچے اور کیا نام، وہ تو سب بات کی بات ہے، ایریے میں بھی نہیں آ سکتا، ورنہ پولیس فوراً مجھے۔ یا اللہ، میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، زندگی تو اللہ ہی بناتے ہیں، اور اس کے یہاں تو ایک چیز آتا ہے، کالا گورا، دیسی ودیسی، چھوٹا بڑا، مالدار غریب، اونچا خاندان، لمبی ناک، گورا چٹا رنگ، کالا، اس کو اللہ بالکل نہیں دے۔ جس کے پاس عمل اچھے ہم ان کے حالات بنائیں گے، جن کے عمل برے ہم ان کو سزائیں دیں گے، اور دونوں چیزوں کو قرآن نے صاف صاف کہہ دیا۔ برے عملوں کی پہلی نقد سزا، دلوں میں سے سکون اور چین ختم ہو جائے گا۔ کھانا بھی ہے، کپڑے بھی ہیں، گھومتے پھرتے بھی ہیں، اور شادیوں میں بھی سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دلوں میں سکون نہیں، چین نہیں، نہ گھر میں نہ باہر۔ پہلا ہاتھ ڈالتے۔ اب اگر یہ عورت یا یہ مرد یوں سمجھتے ہیں کہ یہ بے چینی، یہ پریشانی پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہے، مکان پکا نہیں ہے، مکان اپنا نہیں ہے، کرائے کا ہے، اس لیے اب پیسے اکٹھے کرو، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، چوری کرنا پڑے، ماں بہن بیوی بیٹے جس کا بھی کسی کا حق مارنا پڑے، لیکن پیسہ اکٹھا کر۔ اب یہ سارے عمل بگاڑ کر کے پیسے جمع کر لیے تو پہلے تو دل کا سکون اللہ نے چھینا تھا۔ یہ قرآن حدیث کی خبریں سنا رہا ہوں میں، بجائے اس کے کہ دلوں کا سکون تو اللہ نے صاف کہہ دیا
جتنا اللہ کو یاد رکھو گے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی سنے نہ سنے، کسی کو پتا چلے نہ چلے، اللہ علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے۔ میرے دل کے خیالات کیا ہیں، میں کیا سوچ رہی ہوں، اللہ تو سب جانتے۔ اگر اس کو سامنے رکھ کر کے اپنے پر قابو پایا، جس وقت کا جو عمل، جس وقت کا جو حکم، نماز کے وقت میں نماز، تعلیم کے وقت میں تعلیم، اللہ کے راستے میں جانے کے وقت میں اللہ کے راستے میں جانا، اپنے بچوں کی دینی تربیت، گھر کی تعلیم، اور ایسے ہی بیوی ہے تو شوہر، شوہر ہے تو بیوی، دونوں ایک دوسرے کو حق کو پہچانے، ماں باپ ہیں، ساس سسر ہے، دیورانی جیٹھانی ہے، نند بھابھی ہے، یہ جتنے ہیں جن کے پڑوسی ہیں کہ ان کا کسی کے حق نہ مرے۔ اگر یہ ہے تو دوسری چیز، اگر ان سب کو ستا رہا ہے اور ان سب کے ساتھ برا سلوک ہے تو ابھی تک تو دل کا سکون گیا تھا، اب دوسرے درجے میں اللہ پاک مال پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ سالوں کی محنت کا کمایا ہوا، سالوں کا بینکوں میں پڑا ہوا اور سالوں کی امیدیں لگائی ہوئی، اتنے ڈراپ آئے ہیں، اتنے چیک آئے ہیں، اتنے وہاں سے آئیں گے، یہ یوں ہوگی، اور اب آج کل تو وہ چل رہا نا شیئر مارکیٹ، شہر میں ڈالے ہیں تو یوں ہوگا ہوگا، ایک ہی جھپٹے میں وہ ہوا تھا نا ایک مرتبہ وائرل شہر پر، بینکوں کے سارے شہر بیکار ہو گئے تھے، لوگ جس سے زندگی بننا جانتے تھے کہ عمل کی خرابی پر پہلے دل کا سکون چھینتے ہیں، توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں، تو دوسرا ہاتھ اللہ مال پر ڈالتے ہیں۔ ابھی بھی آنکھ نہیں کھولی، اس لیے قرآن نے جگہ جگہ کہا نا فاعتبروا یا او آنکھوں والیو، آنکھیں کھولو، دیکھو اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے، نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ سارے واقعات اس لیے بیان کیے۔ اب بھی آنکھ نہ کھولی، توبہ نہ کی، اپنا صحیح راستہ اختیار نہ کیا، تو تیسرا ہاتھ اللہ چاند پر ڈالتے۔ میں تو بھول نہیں سکتا، بہت کوئی 50 سال پہلے کی بات ہوگی، عربوں کی جماعت لے کر گئے تھے ہم، ایک ہی بیٹا، اور کیا دولتیں اور کیا، ہماری پوری جماعت کی انہوں نے دعوت کی تھی، بیچارے مرکز تک چھوڑنے بھی آئے تھے۔ ایک بیٹا تھا، اس کے لیے انہوں نے بہت امریکہ بھیج رہے تھے اس کو، سارے پیپر تیار ہو گئے، پاسپورٹ تیار ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، جانے والا تھا۔ اچانک ران کے پاس ایک پھوڑا نکلا، پھول سی ہے، پھوڑا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ وہ بڑھتے بڑھتے جو تاریخ اس کے امریکہ جانے کی تھی، اس تاریخ میں اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، اور اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ گیہوں بو گے، گیہوں ہی کاٹو گے۔ بے حیائی، بے پردگی، بددینی، خدا رسول کی نافرمانی، ساس کا بہو سے، بہو کا ساس سے، دیورانی کا جیٹھانی سے، پڑوسن کا پڑوسن سے، میاں کا بیوی سے، بیوی کا میاں سے، جب یہی ہوتا رہے گا تو دنیا ہی جہنم بن جائے گی۔ لیکن جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور ان کی پاکیزہ بیویاں، کھانے کو نہیں تھا، ایک کھجور پر گزارا، درخت کے پتوں پر گزارا، پیٹوں پر پتھر باندھ کر دین کا کام کیا، گھر کے چولہے بجھ گئے، لیکن دلوں میں سکون، اس کی قدر کی۔ یہاں تک آتا ہے کتابوں میں، اگر کسی صحابی کے یہاں فاقہ ہوتا تھا تو گھر کے بچوں کو جمع کر کے یوں کہتے تھے بیٹا آج مہمان آئے ہیں، اس لیے کہ یہ تو طے ہے کہ کھانا بھی اللہ ہی دیتے ہیں، اب بھوک کہاں سے آتی ہے؟ بھوک بھی اللہ ہی کے بھیجے سے آتی ہے۔ بیٹو آج اللہ پاک نے اپنے یہاں مہمان بھیجا ہے،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایمان والے مرد اور عورت کے ذمے ہے مہمان کا اکرام کریں. یہ مہمان آیا تو اس کا اکرام کیسا کریں؟ جیسے اپنے گھر میں مہمان آتا ہے، اپنے گھر کے بچے شور مچا رہے ہوں، کھیلتے ہوں، تو کیا کہتے ہیں؟ جاؤ باہر جاؤ، مہمان سو رہے. کہتے نہیں کہتے کہ اس مہمان کا اکرام کیسے کریں؟ کہ اس مہمان کا اکرام ایسا کریں کہ کہیں کسی کو ہوا تک نہ لگے کہ ان کے گھر کا چولہا نہیں جلا، یہ بھوکے ہیں. کہ جو 3 دن تک اس مہمان کا اس طرح اکرام کرے گا، 1 سال کی حلال روزی کا دروازہ اللہ کھول دیں گے. مدینے والوں پر کھل گیا. اور جو اپنی بھوک، اپنی بات، میری بیٹی، میری بہو، میری ساس، میری نند، اور میرا کاروبار، میرا بیٹا، میری یہ، میرا وہ، جو مخلوق سے روتے رہیں گے، اللہ ان کو اتنا رلائیں گے کہ ان کے کوئی آنسو پہنچنے والا ہی نہیں ہوگا. روتے رہ جاؤ. اسی لیے کہا من جعل الہموم ہما واحدا ہم الآخرہ، جس نے ساری فکر ختم کر کے ایک فکر بنا لیا، میری آخرت برباد نہ ہو، میری آخرت بن جائے، اللہ راضی ہو جائے، قبر کے سوالوں کا جواب آسان ہو جائے، قیامت میں جو 5 باتوں کا جواب دینا ہے وہ صحیح. عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو جانتی تھی، جو جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا. یہ 5 سوال ہیں. اور زندگی میں 5 ہی دن ہوتی ہے. پیدائش کا دن نکال دو، 1 دن مرنے کا نکال دو، ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، 2 دن نکال دو، کتنے رہے؟ 5 دن دیے ہیں 5 سوالوں کی جواب کی تیاری کے لیے. اب اسی کو بھولا دیا. ہائی دنیا، ہائی خائی، یہ کپڑا، وہ فرنیچر، ایسا وہاں سے لاؤ، ایسا وہاں سے لاؤ. یہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ امپورٹ. باٹولی تو بہت ترقی پر ہے نا. حاجی یوسف، باٹولی تو بہت فارورڈ جا رہی ہے. لڑکے بھی، لڑکیاں بھی، بہویں بھی اور بیٹیاں بھی. کسی کی رہی ہے نہ کسی کی رہے گی. اسی ہندوستان میں مغل بادشاہوں نے 700 سال حکومت کی اور کیسے عیاشی کی. پشاور کے باغ سے سیب، سفرجن ٹوٹتا تھا، اور دلی کے محل میں مغرب سے پہلے پہنچنا. اس کے لیے یہ گاڑیاں تو تھی نہیں، ہوا سے تیز چلنے والے گھوڑے تیار کیے تھے اور شام تک پہنچ جاتا تھا. کیا ہوا؟ کہاں گئے؟ اب اس ہمایوں کے مقبرے میں کتے متے ہیں اور گدھے پھر رہے. یاد رکھنا میری بہنیں، محترم دینی بہنوں، میرے بھائیوں، یہ جتنی چمک دمک نظر آتا، میں نہیں کہتا ہوں، اللہ خود بہت پیار سے سمجھا رہے ہیں. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. او اللہ کے بندر بندیوں، جس عمل پر جو وعدہ ہے، جس گناہ کی جو وعید ہے، حق ہے، حق ہے، حق ہے. سچ پر کامیابی، جھوٹ پر ناکامی، نمازوں کی پابندی پر انعامات، نمازوں کے قضا کرنے پر رحمتوں کے دروازے بند، دعائیں قبول. کیا کیا وعیدیں ہیں. 15 قسم کے عذاب بتائے ہیں. پتہ نہیں گھروں میں فضائل کی تعلیم کرتے نہیں کرتے، اسی لیے کہتے ہیں. اور یہ گھر کی تعلیم اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے. عمر کیسے گئے تھے؟ تلوار لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت گستاخی کے ارادے سے گئے تھے. راستے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اجی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل ہے. ان کو کیا قتل کرے گا تو؟ اچھا تو بھی ان کے جیسا ہو گیا، معلوم ہوتا ہے اللہ تجھے نمٹا دوں. تلوار بھی نکال لی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہا کہ
مجھے کیا مارے گا، ان کو کیا، اپنے گھر کا حال دے. یہ جو ہم سارے ان کے گھر میں یوں ہو رہا، ان کے گھر میں یوں ہو رہا، ان کے گھر میں، اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کا پتہ ہی نہیں. عمر اپنی بہن کا گھر گئے، وہاں گئے تو وہ سارا حضرت خباب اور ان کی بہن قرآن پڑھ رہے، غصہ اور مارا، بہت مارا، بہن کو لہو لہان کر دیا. ایمان جب اپنی حقیقت کے ساتھ اللہ کا خوف، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کو راضی کرنے کا شوق جب اندر اتر جاتا ہے تو اللہ کی نسبت کی تکلیف نہیں. اہل اللیل فی اللیل الذ من اہل اللہو فی اللہو. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ کہتے ہیں جن مردوں عورتوں کو راتوں کو چپکے سے اللہ کے سامنے رونے کا مزہ جنہوں نے چکھ لیا ہے، وہ راتوں کو عیاشیاں کرنے والے اور اپنی محبوباؤں کے ساتھ کھیلنے والے، ان سے کہیں زیادہ ان کو خدا کے سامنے رونے میں مزہ ہے. وہ تو ذوق بدل جاتا ہے، جیسے بخار میں میٹھی چائے بھی کڑوی لگتی ہے. او ماں اکیلا ہوں تیری آنکھوں کا تارا ہوں، بولتے ہیں نا. بیٹے کو بخار ہوا، ماں کہے گی بیٹا یہ کھا لے، نہیں اماں بیٹا یہ کھا لے، نہیں بیٹا چائے بنا دوں، اچھا اماں چائے بنا دوں. چائے بنا کے لائی. اب ماں یہ کس دن کا بدلہ اتار رہی ہو؟ کیا بیٹا کیا ہوا؟ چائے اور اتنی کڑوی، میرے چاند، میری آنکھوں کے تارے میرے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے میں نے شکر. اماں تم تہجد گزار ہو، تم رابعہ بصریہ ہو، تم بہت بزرگ ہو، لیکن چائے کڑوی ہے. میرے نور نظر، میرے لخت جگر، میرا دل، چائے کڑوی نہیں ہے، تیرے منہ کا مزہ کڑوا ہے، اس لیے کہ تجھے بخار ہے. بخار میں ان کا مزہ دوا کھائی، 3 دن کی جماعت میں گئے، تعلیم کی، 5 وقت کی نماز پڑھی، تسبیح پڑھی. ایمان آخرت کی بات ہے کہ یہ گولیاں ہیں، یہ 6 نمبر، صبح 2، دوپہر 2، شام 2، کہتے ہیں نا ڈاکٹر حکیم ہے نہیں. صبح کی تعلیم، صبح کی تسبیح، شام کی تسبیح، 5 وقت کی نماز، بچوں کی دینی، یہ ساری دوائیں ہیں. اب لڑکے نے گولی کھائی، بخار اترا، منہ کا مزہ بدلا. وہی چائے ماں نے تھرموس میں بھر کے رکھی تھی. بیٹا وہ چائے ہے، پی لو گے، اچھی بات ہے. وہ چائے لائی. اماں تمہیں کچھ پتا بھی ہے کیا؟ آج کل ڈاکٹر شوگر کو بہت منع کر رہے ہیں، تو چائے ہے کہ شربت ہے؟ بیٹا یہ وہی ہے جس کو تو کڑوی کہہ رہا تھا. یہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اچھے عمل بنانا. چائے کڑوی لگتی ہے، کیوں؟ دنیا کا نشہ، اچھے فرنیچر، اچھے کپڑے، اچھے مکان، اچھی گاڑیاں، اور 3 ہے تو تینوں کی سیپریٹ گاڑیاں، 3 ہے تو تینوں کے سیپریٹ بنگلے. یہ کڑوا، یہ بخار چڑھا ہوا ہے. ابھی میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا ظہر فیکم حب الدنیا وسکرۃ الجہل لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر ولا تجاہدون. جب دنیا کی محبت دلوں میں گھر کر جائے گی، دین سیکھنا چھوڑ دو گے. جو سیکھنے کی چیزیں ہیں، جو دین سیکھنے کو کہا تھا، جب اس کو چھوڑ دو گے، ہر ایک کے لیے تمہارے پاس وقت. بیوی کی چھوٹی بہن، اس کی سسرال میں اس کی نند کی شادی، کہاں؟ ساؤتھ افریقہ میں، انگلینڈ میں، کہاں؟ فلاں احمد آباد میں، بڑودے میں. اس سب کے لیے وقت ہے. گھر کی آدھے گھنٹے کی تعلیم اس کے لیے وقت نہیں. ہفتے کے 2 گشت مردوں کے لیے، مہینے میں تیسرے مہینے میں 3 دن اللہ کے راستے میں. نہ مردوں کے پاس وقت، نہ عورتوں کے پاس. لیکن بڑی بشارت دی، بڑی بشارت دی.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ وبا عام ہو جائے گی، دنیا کی محبت پر مریں گے، دین سیکھنا چھوڑ دیں گے، اپنا اصلی کام بھلی بات کہنا بری بات سے رکنا جب یہ ختم ہو جائے گا، ایسے وقت میں بہت مبارک ہیں، بہت مبارک ہے اللہ کے وہ بندے اور بندیاں جو اس کی محنت کرتے ہوں کہ قرآن میں جتنے اللہ کے حکم ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں، وہ سب سے پہلے میری زندگی میں زندہ ہو جائیں جو اس سے متعلق ہے، اور پھر اس کی محنت گھر گھر در در کہ دنیا کی 4 سمتوں کے بچنے والے انسانوں میں زندہ۔ آپ نے فرمایا ایسے وقت میں ایسی محنت کرنے والے مردوں عورتوں کا درجہ کالسابقین الاولین من المہاجرین والانصار، جو سب سے اونچے درجے کے صحابہ ہیں ان کے برابر۔ میری محترم دینی بہنوں، یہ نہیں کہتے سب کچھ چھوڑ دو، وہ تو ساری چیزیں مل کر دین بنتا ہے۔ جیسے سالن پکاتی ہو تو، جیسے بریانی بناتی ہو تو، چاول بھی ہے، گوشت بھی ہے، اور مسالے بھی ہیں، نمک بھی ہے، یہ ساتھ، اور ایک چیز کم رہ جائے تو یار بریانی ہے تو بہت مزے کی لیکن نمک کم ہے، بریانی ہے تو بہت مزے کی لیکن گوشت گلا نہیں ہے، ہوتا ہے نا۔ ایسے ہی دین اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی محبت اور آپ کی اطاعت، ماں باپ کہا، بیوی بچوں کہا، گھریلو زندگی، کاروباری زندگی۔ اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا مولوی صاحب کوئی عمل بتاؤ، کوئی وظیفہ دو، کہے کا بہت برے خیالات ہیں، نماز پڑھتی ہوں تو بھی اتنے برے خیالات، یہ برے خیالات یہ آ جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ عجیب بات فرماتے، مرد یا عورت جب کھانا کھاتے ہیں تو اس کھانے کے چند حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ تو فضلات مکھانا بن کے باہر آ جاتا ہے، ایک حصہ بدن کو لگتا ہے، پھر اس حصے میں بھی جو خون بنتا ہے، اور خون میں بھی کئی درجے ہوتے ہیں، اس میں جو سب سے اونچے درجے کا خون ہوتا ہے وہ دل کی رگوں سے پاس ہوتا ہے، اور ان رگوں میں سے جو خون پاس ہوتا ہے، خون کے پاس ہونے کے ساتھ خیالات پاس ہوتے ہیں۔ یوں فرمایا کہ اگر حلال کا لقمہ ہے تو اس کے خیالات بھی پاک، اس کا خون بھی پاک، اور جذبات اور نیتیں بھی پاک۔ پھر ایک قصہ سنایا ہمارا حضرت رحمت اللہ علیہ، دیوبند میں 3 بزرگ تھے، شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اس کا دور۔ گاؤں کے لوگ تو بیچارے بہت سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی تھا، اپنی محنت مزدوری کرتا تھا، روزانہ یہ جو گھونسڑی کہتے ہیں اپنے گھونسڑی، چارے کی گھونسڑی، وہ گھونسڑی لاتا تھا اور بیچتا تھا۔ اب اس وقت ایک دن اس نے کہا 3 دنوں گزرنے ہیں، بھائی تم اللہ والے ہو، بہت اچھے ہو، میرا جی چاہتا تمہاری دعوت کر۔ اچھا بھائی، اس لیے ہم نے کہا کہ غریب سے غریب آدمی خیر۔ پھر اس نے کہا کہ جی مجھے پکانا طاقت نہیں اور مجھے معلوم نہیں تم کو کیا پسند آئے گا نہیں پسند آئے گا، میں تمہیں تینوں کو 2 پیسے دے دیتا ہوں۔ اس وقت میں تو بہت چھوٹا سکہ 2 پیسے ایک آنا ہوتا تھا، تم اپنے من کی پکا کے کھا لیں۔ یہ تینوں گزرے ایک جگہ، انہوں نے اسی وہ جو غریب آدمی جو چارہ لا کے بیچتا تھا اس کے پیسوں سے کھانا بنایا، کھانا کھایا۔ تینوں بزرگوں نے یوں کہا کہ کئی دنوں تک ہر عمل میں ایسی لذت، نماز کی نیت باندھی تو جیسے بس پڑھتا ہی چلا جاؤں، ذکر کرتا ہوں تو ذکر اور ایک مٹھاس اور لذت، لیکن مصیبت کا مارا اسی وقت میں ایک سیٹھی کے یہاں سے مٹھائی کا ڈبہ آیا، اس کے یہاں پہ ولیمہ ہوگا، پیتا ہوگا، کچھ خوشی ہوگی۔
ان بزرگوں کے یہاں مٹھائی کا ڈبہ بھیجا، جیسے لوگ بھیجتے تو اللہ والوں نے یہ شام کو حضرت رحمت اللہ نے خود سنایا. جب ان کا نوکر وہ جب لے کر آیا مٹھائی تو اللہ والوں کی تو آنکھیں بہت روشن ہوتی ہے، ان کے دل روشن ہوتے ہیں، انہیں تو بہت دور کی نظر آتی ہے. جب وہ داخل ہو رہا تھا اس وقت اس کی مٹھائی کی ٹوکری پر، مٹھائی کے ڈبے پر نحوست برس رہی تھی. خیر اس کا دل رکھنے کے لیے اس کی مٹھائی لے لی. اس کا جی پورا نہ ہو، تینوں نے ایک بہت معمولی ذرا سی مٹھائی اس میں سے کھائی. یوں کہتے ہیں کہ اس حرام کے لقمے کی نحوست یہ تھی کہ یا تو تہجد اور تسبیح اور تلاوت اور کس میں مزہ آ رہا تھا. اب تینوں کا حال یہ ہو گیا کہ راستے چلتے اگر کوئی لڑکی ملے تو دبا لیں. یا اللہ، جن کے ہاتھوں لوگ توبہ کرتے ہیں، جن کے ہاتھوں بدکار شاہکار بنتے ہیں، کیا ہوا؟ تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ لقمہ حرام کا تھا. میری محترم دیدی بہنوں، یہ دلوں میں جو وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، یہ سب سے زیادہ اس میں جو اثر ہے وہ لقمے کا ہے. حد تک جیسے ایک آدمی آیا تھا ہمارے پاس وہاں نظام بہت دنوں میں، ایسا رو رہا تھا، ایسا ارے بھائی کچھ کہنا ہے تو کہتا دے، لیکن وہ اپنے پر قابو نہیں پا رہا. بہت مشکل سے اس نے عجیب بات کہی. میں بہت بڑا اچھا تاجر تھا، مارکیٹ میں میرا نام تھا، لوگوں کو سے لیتا بھی تھا، لوگوں کو دیتا بھی تھا. کچھ ایسی فٹکار پڑی، کچھ ایسی استاد پڑی کہ کاروبار تو ہو گیا تھا. جن سے مجھے لینے تھے وہ کوئی منہ نہیں دکھا رہا تھا، اور جن کو مجھے دینے تھے وہ صبح سے شام تک ہمارا لاؤ ہمارا لاؤ ہمارا لاؤ. تنگ آ گیا، پریشان ہو. نیت یہ تھی کہ جس دن اللہ میرا ہاتھ پکڑیں گے میں سب کا آنا پائے کے ساتھ چکاؤں. فجر کی نماز پڑھ کر آیا، ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بیچارہ کو کیا کہ میں نے بہت ڈرتے کہ کوئی لینے والا آیا ہوگا. دروازہ کھلا تو اس کے ہاتھ میں اتنی بڑی پوٹلی تھی اور وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا پہلے آپ معاف کر دو، پہلے. ارے بھائی کیا معاف کروں؟ نہیں پہلے آپ معاف کر دو. بھائی کیا معاف کروں؟ اس نے کہا کہ میرے یہاں آپ کے یہاں سے تھوک میں سامان آتا تھا اور آپ کی بہت پرانی پڑ، لیکن کچھ کاروبار ایسے ہوئے کہ آپ کا میرے کھاتے میں بہت سارا تھا. نیت یہی تھی کہ بھائی دوں گا، لیکن ہے نہیں تو میں منہ نہیں دکھا رہا ہے. اللہ نے میری مدد کی، یہ سب آپ کا ہے. کیا بھائی معاف کر دیا. وہ چلا گیا. یہ خود اس نے بیان کیا میرا مدین میں آ کر. میں گھر میں گیا، پوٹلی کھولی تو اتنی بڑی رقم تھی کہ جتنا مجھے لوگوں کو دینا تھا وہ سارا دے کر کچھ بچ رہا تھا. چلو اب جب میں نے لوگوں کا دینا شروع کیا تو شہر میں بھائی خدا نے اب لوگوں کا چکانا شروع کیا، اور وہ تو بہت بڑی رقم تھی. اس کے بعد تو کچھ اور بچ گیا. اب آئے مشورہ دینے والے، شیخ صاحب سنا اللہ نے آپ کی مدد کی اور یہ ہوا. اس لیے کہ وہ ایک دن جو بہت پریشان تھا تو رات کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. حضور نے فرمایا بہت پریشان ہو، اللہ کے رسول کرنے والوں نے تنگ کر رکھا ہے. کتنا ہے؟ اللہ کے نبی اتنا ہے. بہت اچھا. ایک بات یاد رکھیو، بیاج میں، سود میں، جس کو آج کل لون کہتے ہیں، لون میں نہ پڑیو.
آنکھ کھل گئی. پھر صبح کو یہ سارا قصہ ہوا. وہ بوٹل لے کے آ گیا اور اللہ کے نبی کی بات تھی. کچھ لوگ آئے کہ نہیں سنا آپ نے دینا شروع کر دیا تو تھوڑا بھی بچا. دیکھیے ہمارے تو اپنے کاروبار بھی ہے, ہمارے تو سب کچھ ہے. جیسے یہاں کہتے ہیں نا ہمارے تو 2 لڑکے انگلینڈ میں بھی ہے, سعودیہ میں بھی ہے. ہم تو آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہے ہیں. ہمارے پاس تو بہو کی بھی گاڑی الگ ہے اور بیٹوں کی بھی. لوگ کہتے ہیں ہم تو آپ کے بھلے کے لیے جو رقم آپ کے پاس بچی ہے اگر آپ اس پر لون پاس کرا لیں تو اتنی لون پاس ہو جائے گی اور اس پر پھر آپ کا کاروبار شروع ہو جائے گا. اسی لیے کہا تھا جس نے اللہ کے ساتھ کا معاملہ صحیح کر لیا تجھے مانا تیری ہی مانوں گا, تیرا حلال حلال تیرا حرام حرام, تیرے نبی ہی کیوں مانا نبی ہی کی مانوں گا اور مانوں گی. جب یہ طے کر لیا ہوتا ہے تو پھر کوئی مسئلہ اٹکتا نہیں ہے, پھر کوئی مسئلہ اٹکتا نہیں. آ گئے لالچ میں. یہ لالچ بہت بری چیز ہے. ان کے مشورے سے انہوں نے بتا دیا کہ اتنے بچا ہے, اس پر کتنی چیز ہے, وہ لون پاس کرا لی. اور یہ اللہ کا دستور ہے کہ ادھر چوری کی ادھر فرشتے نے آ کے ڈنڈا مارا, ایسا نہیں ہوتا. ادھر جھوٹ بولی اور آ کر کے اس کے بال نوچ لیے فرشتے نے, ایسا نہیں کرتا. ساس کو برا بھلا کہا, ساس نے اس کو اپنی نوکرانی سمجھا, ایک مفت کی مل گئی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آج گالی دی, آج برا کہا, آج غیبت کی, آج نماز ادا کی اور دونوں کی چوٹیاں پکڑ کے فرشتوں نے دونوں کے ماتھے ٹکرائے. فرشتہ ایک دم ایسا نہیں, اللہ ایسا نہیں کرتا. بہت دنوں تک چھوڑے رکھتے ہیں. ایسا یہ تو ہو سکتا ہے سدھر جائے, ہو سکتا ہے سدھر جائے. اس کو بھی جب اس نے لون پاس کرائی کاروبار شروع ہوا اچھا خاصا چلنے لگا. پھر ایک دم سے اللہ نے ہاتھ ڈالا. میں نے کہا تھا نا پہلے دل کا سکون, توبہ نہیں کی تو پھر مال پر ہاتھ, اب مال کے بعد بھی اگر توبہ نہیں کی تو پھر جان پہ ہاتھ. اب اس کا کاروبار ٹھپ ہونا شروع ہوا. اس نے خود سنایا کہ اب جو میں یہاں آیا ہوں یا تو مارکیٹ میں تھا یا تو گاڑی کیا یوں تھا وہ تھا, اب میں گاؤں میں واپس نہیں جا سکتا. میرے رہنے کا گھر بھی بک گیا اور بیٹی کے لیے میں نے جو کیا مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی. اللہ تو اللہ ہے, اس کے ذاتے اچھائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے, حالات اچھے کریں گے, سکون برکت رحمت ہماری مددیں دنیا کو جنت نشان بنا دیں گی. اور جنت تو جنت, لیکن دنیا ہی جہنم بن جائے گی. گھر میں چین نہ باہر چین. جب ہمارے حکموں کو توڑو گے, ہمارے نبی کی چال چھوڑ کر یہودیوں کی, نصارا کی, مجوسیوں کی, یہ ایسی لگتی ہے ویسی لگتی ہے, ان کے کپڑے, اس کے بال, اس کی شادی, شادی کے دن جو بال بنواتے ہیں غسل تو ہوتا ہی نہیں, پانی جاتا ہی نہیں, ناپاک پھرتی رہتی ہے. اور ان کہتے بہت شاندار شادی ہوئی. میری محترم میری بہنوں اور بھائیوں, اللہ میری تمہاری آنکھیں کھولے, ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے. یہ جو اللہ نے ہمیں دین اور دین کی محنت دی ہے, اللہ نے آج تک کی ہماری ہر نعمت کی ہر ناقدری کو معاف فرما دے. آئندہ ہمیں قدردانی کے ساتھ اپنی زندگیوں کی ترتیب, مردوں کے لیے سال کے 4 مہینے, مہینے کے 3 دن, ہفتے کی گشتیں, روزانہ کی مسجد کی تعلیم, مسجدات کے لیے نمازوں کی پابندی, قرآن کی تلاوت, اللہ کا ذکر, صبح شام کی تسبیح, بچوں کی دینی تربیت. تیسرے مہینے اپنے مردوں, بھائیوں, بیٹوں کو لے کر شہ روزہ 3-4 مرتبہ لگ جائے تو پھر 10 دن کے بعد چلے کے بعد پھر 2 مہینے ملکوں میں جماعتیں جا رہی ہیں. یہ بارڈولی ہے. ہم تو ابھی گئے تھے وہاں پاناما وغیرہ, وہاں بھی ملے بارڈولی والے ملے. پتہ نہیں کہاں ہے بارڈولی والے. انگلینڈ میں کتنے ہیں, پاناما میں کتنے ہیں, ویسٹ انڈیز میں کتنے ہیں. اور اگر 1-2 منٹ کے لیے سر جھکا کے اپنے
گریبان میں منہ ڈال کر سوچ لو کہ ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ان کا دل دماغ، ان کی جوانیاں، ان کی طاقتیں کس کے کام آ رہی ہے؟ ہمارے جوانوں سے ان کی اسکیمیں چل رہی ہے، ان کے بنائے ہوئے سامانوں کو دنیا میں بھیج رہے ہیں۔ اور ہمیں قرآن نے کہا تھا ایمان والے مرد اور عورتوں اپنی جان سے، اپنے مال سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لگائے باغ کی سینچائی کرو۔ تمہاری جان، تمہارا وقت، تمہارا پیسہ ایمان کو پانی پہنچ رہا ہو، نمازیں جاندار ہو رہی ہو، دین سیکھ رہے ہوں، اس پر عمل کو پانی پہنچ رہا، یہ ہمیں 6 نمبر دیے۔ اللہ مجھے کی کافیت دے، تمہاری طاقت دے، تمہارے میں سے کون تیار؟ ایسے بھی ہیں اس میں باردولی میں، ایسے ہیں جن کے 4 مہینے لگے۔ دلی کا عقل کی پوٹلی تو یہی آئی تھی نا، اب عقل کی پوٹلی کا گاندھی جی یہی لایا تھا، وہ اس کی فوٹو میں اس کی وہ ہے نا لاٹھی کے ساتھ ایک چھوٹی سی پوٹلی ہے، نمک کی تھی وہ میں کہا کرتا تھا اللہ مغفرت فرما میرا مولی محمد حافظ جی، اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ میں اسے جب کوئی وہ میری خدمت میں تھا، جب کوئی ادھر ادھر کے کہتا میں نے کہا ہاں بھائی عقل کی پوٹلی تو باردولی میں آئی تھی، اس لیے میں تو کچھ بھی نہیں، تو جو کرے گا وہ عقل کا کام ہوگا۔ تو یہاں کا عقل بہت موٹی ہے، اب ذرا استعمال کر کے بتاؤ 4 مہینے کس کے، چلہ کس کا؟ اس میں ایسے ہیں جن کے 4 مہینے نہیں لگے، بھائی صاحب بات ہے، میں کروں گا، مجھے تو جو کرے گا وہ پائے گا۔ یہ ہماری جتنی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں بات سن رہی ہیں، یہ آپس میں حلقے لگا لیں، اور جو بہنیں کام کرنے والی جن کا وقت لگا ہے ایک دوسرے کو پوچھے بھی، گھروں میں تعلیم، اور اس کا چلہ باہر ملکوں میں جماعت جا رہی ہے، اس کے اعتبار سے حلقے لگا کے جو نام آویں اس کے پرچے یہاں ذمہ داروں کے پاس بھیج دینا، ہم دعا کرتے جا رہے ہیں۔